دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ امید ہے سب کچھ زبردست جا رہا ہوگا، اور میں بہت پر امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی لائف چینج کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان موضوعات کو ڈسکس کروں، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ہاؤ وی کین چینج اوور لائف اسٹائل، اور ہاؤ وی کین چینج اوور مائنڈ سیٹ، جو کہ ہماری سلسلوں سے ایسا ملتا آ رہا ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں نسل در نسل یہ سب کچھ ملتا آ رہی ہیں چیزیں، تو ہم ان کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آج جو میں نے اپنا موضوع چنا اس کا نام ہے ہاؤ وی کین ٹاک وتھ ایچ ادر۔ ہم اپنے عام سی روٹین میں عام سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا انداز کیا اپنا رہے ہیں؟ تو جو میں نے پاکستان میں دیکھا لوگوں کو بات چیت کرنے کا انداز از سلائٹلی ڈفرنٹ ود the peoples who are living out there. I mean, the peoples are living out of Pakistan. They are connecting with each other like friends. ہاں، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، ایون دو آئی یوز ٹو گو ٹو دا بازار اور آئی یوز ٹو گو ٹو دا مارکیٹ، میں وہاں پر دیکھتا ہوں کہ جو لوگوں کا انداز گفتگو ہے، دے آر جسٹ بیہیونگ ایز دے آر لائک کلنگ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس، ایون دو کہ ہم سے کوئی کچھ لے کر نہیں جا رہا، لیکن ہم کیوں کسی سے اس طرح سے بات کریں؟ اگر ہم بات کریں اپنے رشتوں میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی، تو ہماری کمیونیکیشن میں ایک گیپ مجھے دیکھا، مطلب میں نے اس کو دیکھا کہ ہماری کمیونیکیشن میں کچھ فاصلے ہیں جس کو ختم کرنا ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر اب جلد سے جلد قابو پا لینا ہی ہمارے لیے ایک اہم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ میں یہ بات بہت عام سی زبان میں سنتا آتا ہوں لوگوں سے کہ پاکستان کو بدلنے میں 100 ایئرس لگیں گے، کیونکہ یہاں کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ہم لوگوں نے بہت عجیب سے قسم کا کر دیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر جو اخلاقیات جو پائی جانی ہیں وہ اخلاقیات بہت معذرت کے ساتھ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم بات کریں اپنے چھوٹے سے بڑوں کی اور بڑوں سے چھوٹوں کی بات کرنے کی، جو آپ کہہ لیں کہ جو انداز ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت ہی باریکی سے اس کو بیان کرنے کی پوری کوشش کی، اور لوگوں کو اس بات کی تلقین دلائی، ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ اللہ ان تمام چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا اپنے بڑوں سے جب بات کرتا ہے تو انتہائی اخلاق کے ساتھ بات کرے، انتہائی ادب کے ساتھ بات کرے، اور جبکہ بڑے جب اپنے چھوٹوں سے بات کریں تو بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ بات کریں۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پھڈے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فساد برپا ہے، جبکہ ہم بات کریں اگر مارکیٹ میں بیٹھے لوگوں کی، بزنس ڈیلرز کی، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بات کو جس طرح سے کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں they are totally right, but they don't have a way to talk with you can say a client, you can say like purchaser, you can say like shopkeeper. تو ان کو وہ انداز اپنانے پڑیں گے جس سے ان کی بات بھی آسان ہو اور اس بات کے کرنے میں وزن بھی آ جائے۔ آن دی ادر ہینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں آپ کو وہ پوائنٹ بتا سکوں کہ جس کی وجہ سے ہی ایکچوئل مسئلہ ہے، ہماری کمیونیکیشن جو گیپ جو ہے وہ کیوں ہے۔ مجھے مولانا مودودی کا ایک کوڈ یاد آ گیا جس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم اسلام کے سرگرم داعی ہو اور تمہارا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے اجنبی، تو تم اپنی راہ کا خود تعین کر لو کہ تم کس راہ جا رہے ہو۔ تو مولانا کا یہ بات کرنے کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم اگر اپنی اخلاقیات میں پورے ہیں، اگر ہم اپنے مذہب میں بہت ہم سمجھتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کے ہم اس میں بولنے والے ہیں، تو ان کے آس پاس کے لوگوں کا یا ہمارے حلقے جات میں جو لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا جو انداز ہے، اگر وہ ایسا ہے جیسے کوئی اجنبی، لائک دے ڈونٹ کیئر ایٹ آل کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دے ڈونٹ کیئر ایٹ آل کہ ان کی کیا طبیعت ہے، ان کا کیا حال ہے، کیا حوال ہے، اف دے ڈونٹ کیئر ایٹ آل، تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ ان کا جو راہ کا تعین ہے وہ انتہائی خطرناک ہے،
اور جو سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ مسلمان یا پھر وہ اخلاقیات کے کوئی گریوے ہیں. تو ہمارا جو ایک مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بول چال میں ایک گٹس آنے چاہیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی پیار محبت سے شفقت سے بات نہیں کر رہے. ہم اگر دیکھیں راہ چلتے لوگوں کے ساتھ جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ کندھا بھی اگر کسی کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہ معذرت کرتے ہیں, وہ ایکسکیوز کرتے ہیں. اگر کسی جینٹس کے ساتھ بھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس میں بائی مسٹیک کچھ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ایکسکیوز کرتے ہیں. وہ میرا ملیشیا میں ایک دوست تھا اور اس کے ساتھ میرا ایک تعلق جو تھا وہ ایک کلاس فیلو کا تھا اینڈ ہی واز بلانگ ٹو ہندوازم. تو آئی واز جسٹ ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ پائے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں. بٹ بفور دیٹ آئی واز ججنگ ہم. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب اس کا پیر جو ہے وہ میرے پیر کے ساتھ جب کبھی بائی مسٹیک لگ جاتا تھا یا ہٹ ہو جاتا تھا تو وہ میرے پیروں کو پکڑ لیتا تھا. وہ معذرت کرتا تھا مجھ سے اور وہ یہ بات سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اب مجھ سے کون سا ایسا پاپ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب مجھ پہ کون سی آندھی طوفان گر سکتے ہیں. بینگ اے مسلم وی آر ناٹ taking care of these kinds of things which we have to understand it first. On the very first point we have to think about it کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. We are just killing, we are just fighting and we have to understand it کہ where we are going. بس صرف موضوع یہ ہے کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے لوگ اس بات کا تعین کریں کہ جو وہ بول رہے ہیں اس میں صداقت ہو. جو وہ بول رہے ہیں ان کے بیک گراؤنڈز میں ان کے آپس میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اسٹرانگ ہوں. ان کے آپس میں دوستوں یاروں میں بہن بھائیوں میں بہت اچھی ایک محبت ہو. آپ یہ کہیں کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے اخلاقیات میں آپ اعلیٰ درجے کے سمجھیں. میں بتا نہیں سک رہا کہ میں کون سے ایسے الفاظوں میں اس بات کو بیان کروں کہ تاکہ ہمارا ملک سنور جائے, ہمارے لوگ سنور جائیں, ہم ایک دوسرے کو محبت دیں, محبت لیں. اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم اپنا جو آپ کا جو بھی حلقہ احباب ہے, آپ کا جتنا حلقہ ہے, جتنے لوگوں کا ہے, دوستوں کا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت تو رکھیں. ہم کیوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں, ہم کیوں ایک دوسرے کو دغا دینے میں لگے ہوئے. موضوع ایسا نکل گیا ہے تو اس بارے میں بات کرنا پسند کروں گا. ہمارے آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. ایون دو کہ ہم کچھ علاقہ جات کو ایسے رکھ دیتے کہ جہاں پر کہا ہی جاتا ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کا پڑوس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ وہاں کون رہتا ہے نہیں کون رہتا ہے. یہ تو ہمیں اخلاقیات نہیں سکھائی. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ نہیں کہتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, بہت تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر کسی پڑوسی کا درجہ اتنا افضل ہے تو کہیں وراثت میں کوئی حصہ نہ دینا پڑ جائے. لیکن ہمارے یہاں کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. خیر بہرحال اب ہم قصہ اس کو اس طرح سے مختصر کرتے ہیں کہ ہمیں اب جب بھی کسی سے ملنا ہے تو ہمیں بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا ہے اور دل سے ملنا ہے. سیکنڈ بات یہ کہ ہمارے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ہمیں ان کو جوڑنا ہے اور ان کے ساتھ ان کا ادب و لحاظ کرتے ہوئے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرانی ہے کہ جیسے میں اچھا ہوں ویسے آپ اچھے ہو جائیں. تو انشاءاللہ یہ اچھا سب کچھ ہوتے ہوتے ایک دن ہمارا پاکستان ایک بہت اچھا اور عروج پر چلا جائے گا. اور جو امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمارا ملک سنورے گا تو ہم سنوریں گے, اور جب ہم سنوریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایک نام اس پوری دنیا میں ایک باقی رہے گا. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے. اور مجھے مرحوم عامر لیاقت حسین یاد آ گئے اور کافی ایک اچھا وقت ان کے ساتھ بھی گزرا تھا. خیر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.